وہ غیب کی خبر جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے اس پر وہ خبر رکھتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ کچھ ہمارے ساتھ دل میں ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے جو کتاب موجود ہے اس کا نام دلائل النبوہ ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اکثر امامین نے اور علماء اکراموں نے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین البہقی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ یہ دلائل النبوہ جو کتاب ہے وہ امام بہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمائی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں حضرت امام البہقی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اکثر ہم نے علم حدیث میں امام بہقی کے متعلق یہ سنا ہے، اس حدیث پر امام بہقی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس حدیث کے راوی کو ضعیف کہا ہے، اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے۔ تو یہ امام بہقی ہیں کون؟ ان کا میں مختصر سا تعارف کرواتا ہوں۔ آپ کا پورا نام امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البہقی ہے۔ آپ کی جو سن ہجری ہے وہ 384 384 سے 458 458 تک ہے۔ اب میں یہ بتا دوں آپ کے اکثر مرویات لگ بھگ 65% مرویات دو سیوق سے ملتے ہیں۔ ایسے تو آپ کے کئی سیوق ہیں، آپ کے کئی شیخین ہیں، آپ نے کئی جگہ سے علم لیا، لیکن دو ایسے شیوخ ہیں جن سے آپ نے 65% روایتیں لی۔ ایک امام حاکم نیساپوری رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے امام ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ شیخ عبد الرحمن السلمی سے اکثر زہد وغیرہ کی مرویات لیا کرتے تھے، اور امام حاکم سے آپ احکامات کی روایت لیا کرتے تھے۔ تو یہ کہا جائے کہ امام حاکم نیساپوری اور امام سلمی رضی اللہ تعالی عنہم کے علم کا اور آپ کی احادیث کا کمپلیٹ پیکج اگر آپ کو دیکھنا ہو تو امام البہقی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں۔ اور یہ جاننا ضروری ہے امام حاکم اور امام سلمی اپنے وقت کے سب سے بڑے محدثینوں میں سے تھے، اور جب امام بہقی نے اپنا عروج پایا تو یہ اپنے وقت کے علم حدیث پر سلطان المحدث ہوئے۔ آپ مذہب سے شافعی تھے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ آپ ایسے شافعی ہیں جس نے شافعی مسلک کو بہت زیادہ بڑھایا ہے۔ آپ کی اکثر کتابیں فقہ شافعیہ میں ملتی ہیں، لیکن ان میں دو ایسی کتابیں ہیں جن کا کوئی جوڑ نہیں ہے، سنن الکبریٰ، دلائل النبوہ۔ جب آپ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں لیں گے تو اس کتاب میں بڑے بڑے امامین، بڑے بڑے محدثینوں کے امام بہقی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تاثرات لکھے ہوئے ہیں۔ ان تاثرات میں سے میں کچھ کے نام بتاتا چلوں، صرف امامین کے نام بتاؤں گا جنہوں نے امام بہقی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو امام ابن جوزی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اپنے وقت کے علم حدیث پر بہت ہی سند حدیثوں کے وارث تھے۔ دوسرے اپنے وقت کے مشہور اور آج بھی جن کے بنا علم حدیث آگے ہی نہیں بڑھتا، امام ذہبی، امام سبکی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جس حدیث کو حسن بول دیں وہ حسن ہے۔ شیخ ابن تمیم نے تو امام ابن بہقی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ صوافے میں، یہ شافعی عالموں کی جامع
جامع ہیں. شافعی عالموں سے حدیث کے اعتبار سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے امام بہقی اور دوسرے امام ابن کثیر، جن کی کوئی مثل کا محدث نہ تھا. اور بھی امامین کے اس میں تاثرات موجود ہیں. بات کر لیتے ہیں اس کتاب دلائل النبوہ کی. تو یہ کتاب 7 جلدوں میں آتی ہے اردو ترجمے کے ساتھ، اور جو اس کا پرنٹ ہے وہ 3D پرنٹ ہے، اور بیک پرنٹ اس کا کچھ اس طریقے کا ہے. اور اس کے جو کور پیج ہے جس کو جلد کہتے ہیں وہ ایک دم 3D ہے. ہاتھ میں پھیرنے میں ہاتھ میں نام جو لکھا ہوا ہے کتاب کا اور مصنف کا وہ صاف صاف نظر آتا ہے، صاف صاف محسوس ہوتا ہے. اور اس کے جو پنے ہیں وہ کافی اچھے ہیں. اس کتاب میں قریب امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3,500 سے زائد احادیث کی جامع فرمائی ہے، حدیث کو جمع فرمایا ہے. یہ آپ کے سامنے یہ کتاب میں دکھا رہا ہوں. اس کی 7 جلدیں ہیں. یہ آپ کے سامنے میں اب بات کر لیتے ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کتاب کیوں لکھی. اب اس کتاب پہ نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس کتاب کی لکھنے کی ضرورت کیا تھی. تو یہ بات چھپی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں. اسی سیرت میں ایک ٹاپک بہت اہم ہے جسے اہل علم دلائل النبوہ کے نام سے جانتے ہیں. دلائل النبوہ کے جو معنی ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ہم نبی کو نبی مانتے کیوں ہیں. اس لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا. ارے بھائی، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نبی ہوں. خود قرآن مجید نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نبی ہیں. اس بات پر حجت کیا ہے؟ جب بات آتی ہے حجت کی تو دلائل کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن شریف تو کہہ رہا ہے آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ اس دنیا میں جو بھی انس یا جن ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب ریلیجن کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے بھی نبی ہیں. تو اس بات کے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں؟ اب بات کر لیں دلائل کی. تو اس پر حجت کیا اٹھتی ہے؟ اس پر حجت کیا ہے؟ اس پر دلائل کیا ہیں جس پہ ہم حجت اٹھا لیں؟ تو اس کے کچھ شرائط ہیں. ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر دلائل، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب پر دلائل، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات پر دلائل. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب ان دلائل کی بات کر لیں جو عقلی طور پر ہیں. اس میں سب سے بڑا ٹاپک یہ ہے پچھلے جو نبی آئے انہوں نے جو پیشین گوئیاں کیں اور وہ پوری ہوئیں، ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کیں وہ کیسے پوری ہوئیں اور کب ہوئیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی گود میں بٹھالا اور کہا میرا یہ بیٹا سید ہے.
اور یہ دو مسلمان گروہوں کے بیچ صلح کروائے گا۔ بعد میں کیا ہوا یہ آپ لوگ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کے سامنے اور بھی ویڈیو میں نے پورا معاملات پیش کیے ہیں حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیچ کے۔ حضرت امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وقت آپ نے پایا، آپ کا وصال 458 ہجری میں ہے، تو آپ تک جو پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی تھیں، جو کی ہیں، پوری ہوئی، وہ آپ نے اس کتاب میں دلائل کے ساتھ تحریر فرمائی ہیں، اور صرف روایت اعتبار سے نہیں بلکہ عقلی اعتبار سے بھی سمجھایا ہے اس کتاب میں۔ ہم کو اس کتاب میں ایسی دلیلیں، ایسی حجتیں، ایسے ثبوت دیے کہ صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ غیر مسلمین کو ماننا پڑ جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر نہ جانے کتنے غیر مسلمین نے کلمہ پڑھا، یہی نہیں آپ کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کہ ہمارے نبی ہی اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پروفٹ ہیں۔ آج کے دور میں میں ایک دلیل کے طور پہ جو میں نے کہا ہے اس کی ایک دلیل کے طور پر میں آپ کو ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں ایک رائٹر ہوئی ہے کیرولین آرمسٹرانگ۔ اس رائٹر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ فار آور ٹائم۔ یہ اس کی کتاب کا نام ہے۔ میری اسکرین میں وہ کتاب کی جو پہلی جلد ہے وہ پیش کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوگی۔ اس کے معنی ہیں ہمارے وقت کا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس رائٹر کا جب انٹرویو ہوا تو اس نے کھلے لفظوں میں کہا تھا، میں نے جب یہ کتاب دلائل النبوہ جو آپ کے سامنے پیش ہے، دلائل النبوہ پڑھی، میں ماننے کو مجبور ہو گئی کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہمارے پروفٹ ہیں۔ جو لوگ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں وہ یہ کتاب ضرور خریدیں، ضرور منگوائیں اور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ ڈیپلی نالج اور آپ کی پیشین گوئیاں اور آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نبی ہیں، اس بات کی آپ کو بے شمار دلیلیں اس کتاب میں مل جائیں گی۔ اور قریب 3,500 یا 3,000 سے زائد حدیثیں اس کتاب میں موجود ہیں جو امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمائی ہیں۔ وہ سارا کا سارا کمپلیٹ پیکیج اس کتاب میں آپ کو موجود رہے گا۔ انشاءاللہ آپ اس کتاب کو منگوائیں اور مطالعہ کریں۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔